لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في سورة البراءة: وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. سورہ توبہ کی دوسری آیت ہے، اور حسب وعدہ جیسا کہ ہم ماہ مبارک کی ابتدا سے یہ اختیار ہے کہ ماہ مبارک میں اس سال ہمارا موضوع سورہ توبہ ہوگا یا سورہ برات ہوگا. پہلی آیت کے بارے میں ہم نے دو شروع کے سیشن میں بات کر لی. آج تیسرا یہ جلسہ ہے، اور دیکھیے اس آیت میں کئی قانون ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں. قرآن ہمیں ایک سلیقہ سکھاتا ہے. قرآن ویسے بھی وہ کتاب نہیں ہے جو طاق کی زینت بنے، دریچوں کی زینت بنے، آپ کے کباڑ کی زینت بنے، آپ کے گھروں کی کونے کی زینت بنے، آپ کے گھر میں خالی ہوا دینے کی زینت بنے. قرآن اس کتاب کا نام ہے جو زندگی کی راستے، زندگی کی راہیں معین کرتی. اسی لیے قرآن پڑھنے والی خالی کتاب نہیں ہے، کتاب زندگی ہے. آپ اور ہم خالی پڑھ کے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں. پڑھنا بے شک ثواب کا سبب ہے، دیکھنا بے شک ثواب کا سبب ہے، لیکن قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ دیکھیے آپ یا جہیز میں دیجئے یا تاکہ زینت بتا. اس لیے آیا کہ آپ اپنی زندگی میں اور میں اپنی زندگی میں شامل کروں. سوسائٹی ہمارا قرآنی معاشرے پر ڈیولپ ہو. اللہ کی کتاب ہر چیز کے لیے ہے، ہر زندگی کے ہر شعبے کے لیے. تو اب یہ دوسری آیت پہلی آیت سے یقیناً آیتوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیے اللہ کا براۃ من اللہ و رسولہ، اللہ بری ہے، اس کا رسول بری ہے. اب میں نے شروعات میں کہا تھا کہ یہ اس آیت سے پڑھ کر کسی کو غلط فہمی ہو سکتی، اور خاص طور سے آج جس زمانے میں رہ رہے ہیں قرآن کا الف بے نہیں جانتے ہیں اور قرآن کے بارے میں فیصلہ سناتے ہیں. قرآن میں یہ غلط ہے معاذ اللہ، قرآن میں اس سے جہادی پیدا ہوتے ہیں، قرآن کا یہ کنسپٹ ہمیں بہکا رہا ہے، قرآن کا کنسپٹ ہمیں اکسا رہا ہے، قرآن کا کنسپٹ ہمیں ورغلا رہا ہے. میرے بھائی ایک بار خالی ذہن ہو کر آؤ، اہل بیت نے قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے جانو، تو تمہیں قرآن کی عظمت اور اللہ کی کتاب کی ویلیو کا پتہ چلے گا. تب تمہیں پتہ چلے گا کہ دشمن ترین انسانوں کو قرآن نے کیسے بدل دیا.
تب تمہیں پتہ چلے گا کہ لجوج اور ہٹ در جاہل سے جاہل لوگوں کو قرآن نے کیسے ہدایت دی۔ ٹھیک ہے، شرط کیا ہے؟ آؤ قرآن کے سامنے زانو ادب طے کرو، پوچھو جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن کیا پیغام لے کر آئے۔ اب یہ آیت آپ دیکھیے، اگر آج کوئی اسلام پر الزام لگائے اور کہہ دے کہ یہ انسانوں میں دشمنی پیدا کر رہا ہے، تو میں ایک سوال کروں گا، دشمنی کہہ کر کی جاتی ہے؟ آؤ تم سے دشمنی کر رہا ہوں، 4 مہینے کا موقع ہے، تم ہمارے دشمن ہو، تو 4 مہینے کا موقع کیوں دے رہے ہیں؟ کوئی بھی ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے درمیان کہہ رہے آؤ تم ہمارے دشمن ہو، 4 مہینے کا موقع ہے، اس کے بعد ہمارا راستہ تمہارا راستہ نہیں۔ یہ اسلام کے دل کی وسعت ہے، یہ جو ہے اللہ کا قانون۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے دین کی آزادی تم سے نہیں چھینوں گا، لیکن انسانوں کو غلط راستے پہ، غلط فکر پہ ڈالو گے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہوگا، مسچیف کرو گے، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن شروع کیا سے ہوا، وَأَذِّن مِّنَ اللَّهِ، اعلان کرو۔ اچھا آپ دیکھیے کبھی کبھی اعلان کیسے ہوتا ہے، 2-4 آدمی ایک محلے میں جہاں دشمن رہتے ہیں وہاں اعلان کر دیجیے، ہے نا، ایک محلے میں آپ میرا کوئی دشمن ہے، میں اس محلے میں اعلان کرواتا کہ آپ یہ فلاں آدمی میرا دشمن۔ لیکن ایک ایسے ایونٹ کا انتظار کیا جائے جہاں ساری دنیا سے لوگ جمع ہوں۔ حج ایسا ہی ایونٹ ہے، حج جو ہے ایسا ہی ایونٹ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، تو وہاں جا کر یہ دشمنی کہہ دینا کہ بھائی اچھا وہ مجمع بھی ایسا ہوتا تھا اس زمانے میں جہاں کافر بھی آتے تھے، مشرک بھی آتے تھے اور مسلمان بھی آتے تھے حج کرنے کے لیے۔ اب ایسے ایونٹ پہ آ کر اعلان کرنا کہ یہ ننگے ہو کر حج کرو گے، یہ قبول نہیں ہے، آ کر فساد کرو گے، یہ قبول نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیے ایسے ایونٹ پہ اعلان کروانا، اذن من اللہ ورسولہ الی الناس، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ مشرک کو اعلان کیجیے، ساری دنیا کے لوگوں کو بتائیے، انسانوں کو بتائیے، انسانوں کے لیے اعلان ہے۔ وہ کیا ہے اعلان؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کیا ہے؟ اب دیکھیے اس میں بھی بڑا مسلمانوں بڑا اختلاف ہے، حج اکبر کیا ہے؟ کہتے ہیں حج اکبر وہ ہے جو جمعہ کے دن حج پڑھے، ٹھیک ہے، یعنی جس کی شروعات 9 ذی الحجہ کو جمعہ کا دن پڑھے۔ لیکن حج اکبر یہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ حج اکبر جمعہ کے دن، بلکہ عید قربان کو بھی حج اکبر کہا ہے، جس دن جمعہ 10 ذی الحجہ کو پڑھے اس کو کیا کہیں گے؟ حج اکبر ہے۔ لیکن ہمارے وہاں اس کا دوسرے بھی کہا جاتا ہے، روز عرفہ کو حج اکبر کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کو، یا پورے جو ہے حج کے سیزن کو ہی حج اکبر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے مقابل میں عمرہ آتا ہے۔ عمرہ کیا ہے؟ حج اصغر ہے، جو رمضان اور رجب اور ان مہینوں میں یا سال کے کسی بھی مہینوں میں کہا ہے۔ تو حج اکبر خالی جمعہ کے دن اگر حج ہو تو اسی کو نہیں کہتے، اس کی طرح الگ الگ اصطلاحیں موجود ہیں۔ خوب، اب مسلمانوں میں اب ایک زمانہ آ گیا ہے جو جہاں پر جانتے کیا ہو رہا ہے، اب عبادتوں کو بھی بزنس بنا لیا گیا۔ یہ ایک دنیا میں بڑا المیہ مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ جس اسلامی ملک کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کی عظمت کا خیال رکھا جائے، حاجیوں کے لیے سہولت فراہم کیا جائے، اس کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ اس کو مارکیٹنگ کر کے عبادت کو کمرشیل بنایا جائے۔ یہ تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ عبادت اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، عبادت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے،
کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. لیکن آج کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پیسہ جمع کر کے ان سے پیسے کما لینا. یہ ہے کیا؟ اس پہ زور دیا. آج حج اکبر ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ زیادہ حاجی آئے اور پیسے زیادہ لے لے آؤ. ہوٹل کا بزنس ہمارا تیزی سے چل سکے. بالکل اسی طرح جیسے ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ کے دوڑتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. میرے بھائی وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آؤ. جو 10 روپے کی جو 100 روپے کی دیا ہے نا، مسلمان کا گلا کاٹ کے نماز نہ پڑھو. آپ انصاف کر کے پڑھو. یہ عبادت ہے. آ کر کے اللہ اکبر کہہ دیا یا روزے میں ایک کھجور لے کر دوڑ رہے ہیں کہ آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، اس سے عبادت نہیں ہوگی. یہ اللہ کا قرب انسان کو عطا نہیں کرے گا. اللہ کا قرب جو عطا کرے گا آپ کی زندگی عبادت بن جائے. آپ جانیے اس بات کو. تو اللہ اعلان کروا رہا ہے حج کے دن. میں نے کہا کہ قربانی کے دن مولا کائنات نے مینا میں جا کر بڑے شیطان کے سامنے کھڑے رہ کر سارے مسلمانوں کو حج کر کے یہ اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ ان اللہ بریء من المشرکین. ساری دنیا کے لوگوں کو بتا دو جو شرک کرتے ہیں اللہ کا ان سے کوئی تعلق، مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے. پھر دیکھیے ایک عجیب قانون ہے. آپ دیکھیے فَإِن تُبْتُمْ، غور کرو، سوچو تم کیا کر رہے ہو. شرک جو ہے فساد کا نام ہے. اگر تم نے سمجھ لیا کہ اللہ ہی دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہمارا مالک و مختار ہے، اللہ ہی ہمیں روزی دینے والا ہے، اللہ ہی ہمیں نعمتوں سے نوازنے والا ہے، اگر تم نے جان لیا ہے توبہ کر لو. فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم نے توبہ کر لیا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہاری اس دنیا کی زندگی کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی فائدہ مند ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم نے اسی خرافات کو جاری رکھا، شرک پر باقی رہے، تو جان لو دنیا میں کوئی انسان اللہ کی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتا. وَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو تم اللہ کو شرک کر کے پریشان نہیں کر سکتے ہو، اللہ کی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتے ہو. اللہ کے سامنے تم طاقتور نہیں بن سکتے ہو. چاہے دنیا کی ساری طاقت جمع کر لو، بڑے بڑے فرعون بن جاؤ، لیکن جب اللہ چاہے گا اسی دریا میں جا کے تمہارے ساری طاقت کے ساتھ ڈبو دے گا. جنت بناؤ گے اور کیا کرے گا؟ نمرود کی طرح، شداد کی طرح ایک پیر رکھنے نہیں دے گا اسے. آپ جان لیجئے یہ اللہ کی طاقت ہے. اللہ کہہ رہا ہے غیر معجز اللہ، اللہ کو تم پریشان نہیں کر سکتے، اللہ کو ناتوان نہیں کر سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے ہو. وَبَشَّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو ہماری باتوں کے انکاری ہیں، جو ہماری آیتوں کے انکاری ہیں، جو قرآن کے انکاری ہیں، انہیں عذاب دردناک کی بشارت ہے. چند نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے خوب، جب اللہ اس آیت میں کیا بتا رہا ہے کہ اگر دشمن مظلوم بننے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک انسان کا حق ہے کہ بتائے کہ بھیا یہ مظلوم نہیں ہے. آج آپ دیکھیے یہی ہے نا، اسلام کے مقابل میں جو دوسری قوم ہے کوئی اپنا ہم مظلوم ہے، مسلمان ظالم ہے. آج مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ جہاد سے متعلق جو اسلام سے متعلق، جہادی کیوں، قرآن سے متعلق، اسلامی عقائد سے متعلق، اسلامی تھاٹ کے متعلق جو غلط فہمیاں انسان کو اس کو دھونا چاہیے. یہ سورہ توبہ یہ بھی سکھاتا ہے ہمیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے مشرکین کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، بتایا یہ لوگ کون ہیں جو معاہدے کو توڑ رہے ہیں، یہ لوگ کون ہیں جو فساد پیدا کر رہے ہیں، ان کے سے بیزاری کا
کہہ دو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ آج سب سے بڑی پریشانی اسلام لانے والوں کے ساتھ، ایمان لانے والوں کے ساتھ یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نام کے مسلمان ہیں، کردار کافروں والا ہے۔ نام کے مسلمان ہیں، کام ان کا جو مشرکوں والا۔ نام کے مسلمان ہیں اور منافقوں کی صورت لیے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے یہ منافقت کا جو ہے، آپ نے جو غلاف پہن رکھا ہے، نقاب پہن رکھا ہے، اس کو اتاریے۔ آج ہم یہ جو کہنا ہے اسلام کا جو قانون ہے، آج واقعی یہی تو پریشانی مسلمانوں کے ساتھ اور قرآن والوں کے ساتھ۔ جو مومن ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ اپنا اسٹینڈ لوگوں کو نہیں بتاتا، اور جو اسلام کی صورت میں بھیڑیے ہیں وہ اسلام کا چہرہ بن کر گھوم رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام سے کبھی غلط فہمی دور نہیں ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے، اسی لیے پہلا پیغام اس میں یہ ہے، جو دشمن مظلوم بنا پھر رہا ہے اور آپ کے خلاف جو ہے پروپگنڈا کر رہا ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں لوگوں کو سکھائیے، لوگوں کو بتائیے، لوگوں کو سمجھائیے کہ یہ جو تصویر مسلمانوں کی بنا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر ایک بات، ایک پیغام سورہ برات کا یہ ہے کہ آپ بھی سوچئے کہ کبھی بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے وقت کا خیال رکھنا۔ کس وقت اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے، کون سا وقت مناسب ہے اور کم کام مناسب نہیں ہے، یہ انسان کو دیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ شاید اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ خود کہتے ہیں یوم الحج الاکبر، اس دن اعلان کرو جس دن سارے لوگ جمع ہوں۔ خوب، ایک اور پیغام آپ دیکھیے، اس آیت میں ایک پیغام بڑا عظیم ہے کہ کسی سے دشمنی کر رہے ہو نا، کسی سے رابطہ توڑ رہے ہو نا، کسی سے اپنا جو ہے کمیونیکیشن جو ہے ختم کر رہے ہو نا، تو ایسا نہیں کر دینا کہ واپسی کا راستہ نہ ہو۔ دیکھیے آج جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، آپ بڑی آسانی سے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم دشمنی کرتے ہیں دوست سے نا، تو واپسی کا ہر راستہ بند کر دیتے ہیں۔ آج میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن بڑی واضح لفظوں میں کہتا ہے کہ بھئی دو مومن کے درمیان ایگریمنٹ جب ہوتا ہے تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اختلاف، دو آدمی انسانوں کی دو فکر ہے، الگ الگ سوچ ہے، تو جب الگ الگ سوچ ہے تو یقیناً ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف دشمنی کیوں؟ ایک مثال اس کی کیا ہے؟ آج آپ دیکھ لیجئے، اسی بمبئی میں، اسی باندرہ میں بڑے جوش و خروش سے دو دوستوں نے بزنس شروع کیا، بزنس سکسیس بھی رہا، لیکن ایک غلط فہمی کی بنا پر تلواریں نکل گئی، دشمن بن گئے، بزنس ٹوٹ گیا، دشمنی پیدا ہو گئی۔ اب ایک دوسرے کو چوٹ پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ کون سا دین ہے؟ جبکہ ہمارے اماموں کی جو صحابہ تھے نا، ان کی سیرت میں اماموں نے سکھایا تھا کہ حتیٰ پارٹنرشپ تو ہے، دشمن کے ساتھ بھی ہے، تم نبھاؤ، اور اگر الگ ہونا ہے تو محبت سے الگ ہو جاؤ۔ دشمنی کیوں؟ دشمنی کیوں؟ آج اس کی ایک مثال یہ ہے، آپ دیکھو کیسے اللہ کا قانون پامال ہو رہا ہے۔ یہ کہیں اور کی بات نہیں، یہ مسلمانوں اور ہماری سوسائٹی کی بات۔ ایک مثال واقع نہ ہے، آپ کبھی سوچئے گا۔ آج مجھے ایک جگہ بتائیے جو ہاں اس کو فالو کر، ایک جگہ بتائیے۔ ہم شیعہ ہیں، اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، کوئی بتا دے قانون۔ طلاق کے بعد اللہ کا قانون ہے، قرآن سورہ نساء میں کہتا ہے جس گھر میں لڑکی کو طلاق دیا گیا ہے 3 مہینے تک اس کو اس کے گھر سے باہر نہیں نکال سکتا۔ شوہر نہ نکال سکتا ہے، نہ لڑکی نکل سکتی ہے۔ دیکھو
یہ بڑی عجیب نہ ہے؟ نہیں بات، لا یخرجن، تم نہیں نکال سکتے ہو، ولا یخرجن، اور نہ وہ نکل سکتی ہیں۔ کوئی ایک بتا دو مجھے، طلاق تو بہت ہوتا ہے نا سوسائٹی میں، بتا دیجئے کہ بھیا دیکھو فلاں صاحب تھے، انہوں نے طلاق دیا بیوی کو اور 3 مہینہ رکھا طلاق کے بعد، ہے کوئی؟ آپ اور میں سبھی کہتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں، اللہ کہتا ہے نہ نکال سکتے ہو اور نہ نکل سکتی ہے، تو پھر نکالا کیسے؟ جب نکال نہیں سکتے اور نکل نہیں سکتی ہے، دونوں صورتوں میں حرام ہے اس کے لیے نکلنا، آپ کے لیے حرام ہے نکالنا، تو پھر کیسے ہوتا ہے؟ ادھر طلاق ہوئی اور ادھر دشمنی شروع ہو گئی۔ اختلاف دشمنی کا نام نہیں ہے، یہ جو ڈفرنس آف اوپینین جو ہے، نہیں جمنا کسی سے، تو یہ تھوڑی دلیل ہے کہ دشمن ہے۔ میری فکر الگ ہے، آپ کی فکر الگ ہے، ہم 2 انسان ہیں، تو ضروری نہیں کہ ایک ہر بات میں ایک متفق ہو، میرا نظریہ الگ ہے، آپ کا نظریہ الگ ہو سکتا ہے، تو دشمنی کیوں؟ لیکن آج بتا دیجئے مجھے، میں نے کہا اس کو کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب دشمنی ہو تو واپسی کا راستہ ضرور چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ ایسا کام نہ کرنا کہ دشمنی کو کبھی واپس آنے کا راستہ ہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے قرآن اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب اعلان کر دو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کہہ دو اگر تم توبہ کر لو گے، واپس آنا چاہو، اللہ کے دروازے پہ آنا چاہتے ہو، تمہارے لیے اچھا ہے، اور آؤ، تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے۔ آج یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اسی کے بعد آیت ہے وہ، ہم آیت میں آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب، چاہے جتنا بڑا دشمن ہے، جتنا بڑا کافر ہے، چاہے جتنا بڑا مشرک ہے، اگر وہ کہے کہ میں قرآن سننا چاہتا ہوں، تو اس کو آنے دینا مسجد میں، آؤ۔ اس کو یہ نہیں کہنا کہ نہیں تم کو آنے کی الاؤڈ نہیں ہے۔ آپ دیکھو یہ بڑی عجیب، اسی سورہ کی چند آیتوں بعد اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اسلام سمجھنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو الاؤڈ کرو، دشمن ہونے کے باوجود آنے دو، اور پھر اس کی سلامتی کی، سیکورٹی کی گارنٹی فراہم کرو، جیسے آیا ہے ویسے ہی صحیح سلامت چلا جائے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں، اے مسلمانوں تمہارا دل بہت چھوٹا ہے، اس سے بڑا کیا ہو دل، کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ کوئی ہمارا دشمن آنا چاہتا ہے آ جائے، سننا چاہتا ہے پیغام سن لے، اللہ کی بات جاننا چاہتا ہے جان لے، چوائس اس کے باوجود باقی رہے گی۔ تو دین میں آزادی کا اسلام قائل ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن فساد کرنے کا قائل، آپ جو ہے معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہے، یہ اس کو گوارا نہیں ہے۔ تو ایک آپ دیکھیے، آج یہ جملہ آج میں اپنی زندگی میں، آپ اپنی زندگی میں اپنا لے، کسی سے بھی مخالفت کرنا ہو کرو، لیکن راستہ چھوڑ کے رکھنا کہ اگر وہ آنا چاہے، تمہارے تعلقات واپس اس سے ڈیولپ ہونا چاہے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی لیے ایک حدیث پڑھتا ہوں، دیکھیے بڑی زبردست امام کی حدیث ہے۔ مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ امام فرماتے ہیں دوستی کرنا کرو، مرضی تمہاری، لیکن دوستی میں اس حد تک نہیں بڑھ جانا کہ تمہارا ہر راز وہ جاننے لگے، ورنہ کیا ہوگا؟ ایک دن تمہارا راز وہ پکڑ کر تمہیں بلیک میل کرنا شروع کر دے۔ یہ ہے قانون، یہ ہے ارشاد اور رہنمائی۔ دوستی کرنا ایک لمٹ رکھنا اس میں، اسی کے برخلاف فرمایا دشمنی کرنا بھی تو بھی ایک لمٹ رکھنا۔ دشمنی میں کسی حد تک نہیں چلے جانا۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ دشمنی آپ سے ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ مثال کے طور کوئی دشمنی آپ سے ہے تو آپ کا بس مجھ پہ نہیں چل رہا ہے،
ہمارے گھر والوں سے نکال رہے ہو. آپ تو عام طور سے آپ دیکھ سکتے ہیں عزت سے کھیل رہے ہو. بھائی دشمنی ہے تو آؤ عزت سے دشمنی کرو. امام حسین نے واقعاً کیا خوبصورت جملہ کہا تھا کربلا میں، کہا یا آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے ماننے والوں، دین نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مومن نہیں ہو کوئی بات نہیں، ہماری کوئی بحث نہیں کہ تم مومن نہیں، انسان تو ہو. آپ دیکھو یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. اگر تم مومن نہیں ہو کوئی بات نہیں ہے. جبکہ وہ کہتے تھے کہ ہم مومن مسلمان ہیں. امام نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ اصرار نہیں ہے کہ تم مومن بن جاؤ، یہ نہیں، ٹھیک ہے لیکن انسان تو بنو. جھگڑا مجھ سے ہے، میرے بچوں کو پیاسا کیوں رکھا ہے؟ جھگڑا مجھ سے ہے، ان عورتوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ سچائی ہے یا نہیں؟ اس کو کہتے تھے مردانگی. لڑائی کرنا ہے نا، مردانگی کی طور پہ کرو آگے. یہ کیا ہے تمہارے جو ہے مردانگی کا نام کی چیز نہیں تمہارے. ہم سے لڑ نہیں پا رہے ہو، کہہ رہے ہو ہم ان کے گھر کے اوپر حملہ کریں گے. آؤ ہم سے لڑو، آؤ ہے دم تو ہم سے لڑو. یہ اسلام کے اندر جو ہے ویلوز. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو دشمنی اور دوستی میں ایک لمٹ باقی رکھنا، ہرگز اس کو کراس نہیں کرنا، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. ایک اور قانون کی بات کرتا ہوں. آپ دیکھیے 4 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، یہ کیا مطلب؟ کبھی آپ سوچتے ہیں 4 مہینے اللہ کہہ رہے گھومو ٹہلو، کافر ہو تو کیا، مشرک ہو تو کیا، 4 مہینے تمہیں گھومنے کا موقع ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک اللہ کی مہربانی ہے. خوب جانتے ہیں کیوں؟ اگر میں کسی کو روزی دے رہا ہوں، میں کسی کو کھلا رہا ہوں، میں کسی کو پال رہا ہوں، میں کسی کو کیئر کر رہا ہوں، اور وہ میری مخالفت کرے، ہر جگہ کھائے میری گائے کسی اور کی، ٹھیک ہے. آج ہم انسانوں کے اندر یہ ویلو ہے، قانون ہے. کہتے ہیں نمک کھا کے یار نمکدان نہیں توڑنا، نمک کا اثر تو رہے تمہارے اندر، نمک کھایا اس کا تو وفادار رہو، ہے نا. یہ تو آپ دیکھیے یہ کوئی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ایمان کی شرط نہیں ہے. آج کسی بھی قوم سے پوچھئے بھیا ایک نوکری کر رہے ہو تو وفادار ہونا چاہیے نہیں اپنے باس کا؟ ہر آدمی کہے گا نہیں، ہمیں وفادار رہنا چاہیے. یہ غداری کرنا تو کسی بھی صورت میں الاؤڈ، کسی قوم میں غداری الاؤڈ نہیں ہے نا. اب ایک سوال ہے، آج تقریباً دنیا میں ہر انسان نے مان لیا ہے کہ اس دنیا کا خالق اللہ ہے. جو کچھ بھی ہے وہ سب کا مالک اللہ ہے. حتیٰ آپ دیکھ رہے ہیں آج جہاں ہم رہ رہے ہیں، آپ رہ رہے ہیں، ہمارا ملک، اس میں کسی بھی کاسٹ کے لوگ ہوں لیکن اللہ کو مانتے ہیں. شرک کرنا الگ ہے لیکن اللہ کو مانتے ہیں. عیسائی ہو، پنجابی ہو، سکھ، ہندو ہو، سب اللہ کو مانتے ہیں. نام الگ ہو سکتا ہے لیکن سب اللہ کو مانتے ہیں. ایشور کیا ہے؟ ایشور تو وہی اللہ ہے نا. تو اب جو ہے، اب مسئلہ کیا ہے؟ اگر تم انسان ہو تو انسانی ویلوز کو مانو. اب 4 مہینے اللہ مہلت کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ دیکھو، میں نے کہا کوئی دنیا کا انسان، دنیا کی کوئی طاقت اپنے دشمنوں کو یہ نہیں کہے گی کہ 4 مہینے گھومو اور ہمارا کھاؤ، ہمارا پیو، ہماری جو ہے چیزیں استعمال کرو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہیں کہے گا. یہ اللہ کی عظمت اور کرم ہے کہ سخت ترین دشمنوں کو بھی کہہ رہا ہے مہلت، کافروں کو بھی مہلت، مشرکوں کو بھی مہلت، گنہگاروں کو بھی مہلت، خطا کاروں کو بھی مہلت، ماننے والوں کو بھی مہلت، نہ ماننے والوں کو بھی مہلت، ہر ایک کو مہلت. کیوں؟ دیکھیے مہلت سے کیا ہوتا ہے، ٹائم جب ملتا ہے نا، اسپیس کسی کو ملتا ہے تو سدھرنے کا امکان پایا جاتا ہے. ہر آدمی میں اگر آپ کسی کو موقع دیجئے نا، بہت آسانی سے اس کو سدھارا جا سکتا ہے. موقع نہیں دیں گے، سدھرنے کا راستہ نہیں. تو دیکھیے سدھرنے کا راستہ کون فراہم کرتا ہے؟ جو محبت کرتا ہے. جس کو محبت نہیں ہوگی وہ کبھی سدھرنے کا موقع نہیں دے گا. تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اسی آیت میں
کہ میں اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میری مخالفت کرتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہو 4 مہینے ٹھیک ہے، اور آج سے 4 مہینہ لے لو، سوچو کیا کر رہے ہو۔ یہ ہے اللہ کی عظمت اور یہ ہے اللہ کا قانون۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم آئیں گے، بات کیجئے کریں گے، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے حبیب یہ مشرکوں سے معاہدہ ختم، لیکن ان مشرکوں سے معاہدہ جاری رہے گا۔ کون سے؟ اسی لیے آیا ہمارے پاس تصیر بنی زمرہ ایک قبیلہ تھا، بنی خزیمہ ایک دوسرا قبیلہ تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمان بنو یا نہ بنو، تم جو ہے ہم سے دشمنی نہ کرنا، ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، تو اپنے راستے میں اپنے راستے۔ اور ان لوگوں نے اس شرائط کو پورا کیا۔ جب شرائط کو پورا کیا تو کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، اے میرے حبیب ان سے دشمنی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ اپنے راستے آپ اپنے راستے۔ آج یہ جو اسلام کے اوپر اسلام برداشت کی طاقت نہیں رکھتا، وہاں اس سے بڑی کیا برداشت ہوگی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ اپنے راستے پہ اور ہم لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ عزیزان گرامی، یہی ہم بات چھوڑ دیتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ آگے کی بات کریں گے۔ ثم لم ينقصوكم شيئا، اے میرے حبیب جن سے عہد و پیمان کیا ہے اور وہ عہد و پیمان کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، آپ ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں، آپ ان سے دشمنی نہ کریں۔ ہمارا یہ جو دشمنی بیزاری کا اعلان ہے ان لوگوں سے ہے جو معاہدے کو ختم کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، ان لوگوں سے نہیں ہے جو معاہدے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جو آپ سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی جگہ بات چھوڑ دیتا ہوں، انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ بس آپ سوچ لیجئے، جان لیجئے کہ اسلام جب آیا تو ایسا قانون لے کر آیا، ایسا پیغام لے کر آیا، اور میں نے آپ سے کہا کہ وہ پیغام کتنا عجیب تھا کہ کربلا میں امام حسین پیاس کی شدت سے، خود حسین اولاد حسین جاں بلب ہے، لیکن ویلوس کے لیے، انسانی قدر و قیمت کے لیے امام کہتے رہے، اے انسانوں تم نے مجھے پیاسا رکھا ہے لیکن ہم تمہارے اوپر پانی نہیں بند کریں گے۔ آپ کبھی سوچئے یہ کیسا کردار تھا اولاد علی کا کہ خود پیاس سے تڑپ رہے تھے، لیکن جب دشمن پانی مانگتا ہے تو پانی دینے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے جہاں امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے جاں بلب تھے، اس حد تک پیاسے تھے کہ ہاتھوں میں کٹورا لیے ہوئے، ہاتھوں میں کاسا لیے ہوئے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے تھے، التش التش کہتے تھے۔ لیکن وہی جب دشمن کوئی پانی مانگنے آیا تو اس کو پانی دینے سے گریز نہیں کیا۔ آپ دیکھیے حر نے پانی بند کر دیا تھا، لیکن جب در خیمے حسین پر آیا تو بی بی زینب نے فرمایا، اے حر ہم تجھ سے شرمندہ ہیں کہ ہم پر اس وقت، ہمارے پاس اس وقت پانی نہیں ہے جس سے ہم تیری خاطر مدارت کر سکے، دنیا میں کون ہے جو یہ کام کر سکے۔ عجب جملہ ہے، راوی کہتا ہے کہ یہ جملہ سن کر حر نے منہ پہ تماچے مار لیے، میں نے ان کو اتنی اذیت میں مبتلا کیا ہے، آج وہی اپنی طرف سے ہمارے ساتھ مہربانی کر رہے ہیں۔ یہ سننے کے بعد اس نے کہا، مولا جس طرح میں نے پانی روکا تھا اب سب سے پہلے اپنی جان آپ پہ قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ مولا آج تو جنگ کی اجازت ملنا چاہیے، آج سب کو اجازت دے رہے ہیں، مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام نے سینے سے لگا لیا، کہا حر آج تو قربانی کا دن ہے، جاؤ تمہیں اجازت دیا۔ حر جا رہا تھا، ایک بار اس سے کہا، مولا میں اپنے بچے کو پہلے بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ اس سکون سے اس دنیا سے جا سکوں کہ میں نے اپنی اولاد کو اولاد زہرا پہ قربان کر دیا ہے۔ حر نے بیٹے کو سجایا، مقتل میں آیا،
داد شجاعت دی، اور گھوڑوں سے جب گر رہا تھا زخموں کی تاب نہ لا کر ایک بار باپ کو پکارا، یا ابتا ادرکنی، بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ ارے ہور جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا تھا، امام نے پوچھا ہور کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میدان کربلا سے میرے بچے کی گرنے کی آواز آ رہی ہے، مولا میرا بچہ زخمی ہے، گھوڑے سے زمین پہ آ رہا ہے، میں مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اور کیسے ہو سکتا ہے جوان کی میت پہ بوڑھا باپ جائے اور کوئی سہارا دینے والا نہ ہو؟ میں ایک جملہ کہہ کے مجلس مکمل کرنا چاہتا ہوں، مولا کربلا یہ ہے، ارے تھوڑی دیر کے بعد آپ کا جوان علی اکبر گھوڑے سے گرے گا، ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، مولا کوئی آپ کی فریاد کرنے والا نہ ہوگا۔ شاید امام جواب دے، ارے میں خیمے کروں گا، آواز دوں گا، اے جوانان بنی ہاشم آؤ، ارے ایک جوان کی میت ہے، بوڑھے باپ سے نہیں اٹھ رہی ہے۔ شاید بہن خیمے سے نکل آواز دے، بھیا ارے تم سے جوان کی لاش نہ اٹھے گی، لیکن میں نے علی اکبر کو پالا ہے، میں علی اکبر کی لاش اٹھاؤں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک، اے اللہ ہمارے اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو مصیبت امام میں معجور فرما، وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے میرے معمول تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اس مصیبت اور اس بلا سے تمام مومنین کی حفاظت فرما، جو بیمار ہے انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، شیعان علی جہاں میں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مومنین کے خلاف جو سازشیں اور ان سازشوں کو ناکام فرما۔ میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اسلام و اسلام کے پرچم کو کامیاب و کامران عطا فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگوں فرما۔ اے اللہ ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ ماہ مبارک کے دن ہے، اے اللہ ہمیں نماز، روزہ، مناجات، روزہ اور دعا، استغفار اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سب پر اپنا لطف و کرم و رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔